ایک آدمی نے مجھے ایک کہانی بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ صبح صبح ہم چائے کی دکان پہ آ کر بیٹھے تھے۔ مجھے سلام کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولا کہ یار آج میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پر تھپکی دی اور کہا، ارے ایسا ہو کیا گیا ہے میرے شیر؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ پھر زور زور سے وہ رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اس کو چپ کروا رہا تھا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا کہ یار فارس، بہنیں بھلا ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ فارس، پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، عید ہو شبرات ہو کبھی نہیں، بس امی ابو جایا کرتے تھے۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہیں تو اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور تمہاری ماں ہم سب سے چھپ کر کبھی اس کو صابن کی پیتی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی اس کو دے دیتی ہیں۔ اپنی ماں کو بولو کہ یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر تو نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا تھا اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ ماں، بہن کو بول دو کہ یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن اور سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر ان کو دے دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی کہ بھائی مجھے بس اسٹاپ تک تو چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا کہ رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، کہنے لگی نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ اور فارس، آپ کو تو پتا ہے کہ بے روزگاری کتنی ہے، آج کل کام کاج کوئی نہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا، میں نے قرضہ بھی لے لیا تھا، 1-2 لاکھ روپے میں نے قرضہ اٹھایا، لیکن بھوک سر پر تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، شاید رو رہا تھا اپنے حالات پہ کہ اتنے میں میری بہن میرے گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی کہ بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ کر آہستہ بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا کہ دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں۔ یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا کر رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کہ میں نے کنگن تمہیں دیے ہیں، تم کو میری قسم ہے بھائی۔ میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور 1000 روپے مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میرے جیب میں وہ پیسے ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر پاگل، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی پھر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ دیکھ بال سفید ہو گئے ہیں، اب بازار جاؤ اور داڑھی کو ٹھیک کرواؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہ دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ فارس، بہن کی اس محبت میں میں مر گیا یار۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں یہ بہنیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یقین کیجئے کہ یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش
پیش کرتے ہوئے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ بہت دکھ بھری داستان ہے، بس اللہ سب کی بہنوں کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ دوستو اگر آپ بھی اپنی بہنوں سے دور رہتے ہیں تو خدا را ان کا جا کر حال چال پوچھ کر آئیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔